ابرار رشید آپ کی خدمت میں کم از کم 3 خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ اور دیکھیں، ایک مرتبہ پھر پرانی عادتیں بھولتی نہیں ہیں۔ میں نے آج آپ سے عہد کیا تھا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ میں ویسے دل میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن وہ جو اس طرح زبان سے کیمرے پر میں نہیں کہتا۔ بہرحال امید ہے آپ درگزر کریں گے۔ تو خبریں ہیں جناب، ایک تو خبر یہ ہے کہ 4.4 ارب ڈالر کا بینک فراڈ، آپ نے کبھی سنا ہے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسری خبر ہے جناب ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی ضمانت کے حوالے سے ایک دو خبریں اور بھی ہیں، مختصراً ان کا ذکر کروں گا، لیکن بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اب موجودہ حکومت نے یہ خوشخبری سنائی ہے، میں اس کو خوشخبری طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمارے جو ہمیں LNG جو ہوتی ہے نا، لیکویفائڈ پیٹرولیم یا نیچرل گیس، وہ نہیں مل رہی، اور جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جولائی کے وسط میں ایک مرتبہ پھر بجلی کا بحران آ سکتا ہے اور عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کی طرح ایک مرتبہ انہوں نے بھی، یعنی جو وزیر موصوف ہیں پیٹرولیم کے ڈاکٹر مصدق ملک، انہوں نے کہا کہ جی جب یہ گیس پچھلے سال $4 کی تھی تو اس وقت کی حکومت نے نہیں لی، اس وقت ہمیں یہ $40 میں بھی نہیں مل رہی، مل ہی نہیں رہی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جناب اس کے باعث سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، گیس کا بحران ہوگا، اور گرمیوں میں جب تک دریاؤں کی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی، ہمارے جو پن بجلی گھر ہیں یعنی تربیلا، منگلا وغیرہ، ان میں پانی نہیں آ جاتا، اس وقت تک لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک خبر ہے، لیکن اب کیا کریں؟ یہ پچھلی حکومت کو کارناموں کو رو رہے تھے، اب یہ جب سے آئے ہیں یہ کہتے ہیں جی بس حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ایک خبر اس سے پہلے کہ میں یہ خبر کراچی کے حوالے سے، کہ کراچی نے بھی ایک اعزاز، اب اسے اعزاز ہم کہیں یا ایک بدنامی کہیں، کہ دنیا بھر میں وہ کراچی کا اعزاز ہے، اس حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ جناب کراچی دنیا میں رہنے کے قابل جو ممالک ہیں ان میں 173 ممالک میں سے 168ویں نمبر پر ہے، اور کراچی سے نیچے صرف 4-5 ممالک ایسے ہیں، اور یہ 173 ممالک کا اس میں سروے ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی میں جو حکومتیں رہی ہیں، سندھ میں جو حکومت رہی ہے، یہ ان کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا فائنینشیل سینٹر، اور وہ دنیا کے اتنے زیادہ ممالک میں، یعنی کراچی سے اوپر بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ بھی کراچی سے اوپر ہے، اور بہت سے ہیں ہمارے جو کراچی سے نیچے جو ہیں، ان میں لیگوس ہے، پورٹ پتہ نہیں مارزبی ہے، عجیب 3-4 نام ہیں، یہاں تک کہ اس میں افغانستان کا کوئی شہر بھی شامل نہیں ہے کراچی سے نیچے۔ تو یہ ہمارے لیے ایز اے قوم لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ کو بات میرا خیال ہے پہلے وہ ہمارے جو خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب، وہ آج بالآخر، اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ پتہ نہیں وہ آج پیش ہوں گے ضمانت کے لیے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی گرفتاری کے کافی زیادہ چرچے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، اسلام آباد کے سیشن جج کی عدالت میں، اور ان کو 10 مقدمات کا سامنا ہے، اور وہ خود پیش ہوئے، ظاہر ہے ان کے وکلاء بھی ساتھ ہوں گے۔ عدالت نے 6 جولائی تک ان کو عبوری ضمانت، جسے ہم کہتے ہیں نا، ٹرانزٹ بیل کے بعد ایک عبوری ضمانت ہوتی ہے، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
ضمانت قبل از گرفتاری، یعنی جب تک وہ 6 جولائی کو متعلقہ تمام تھانے ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات، گواہوں کے بیانات وغیرہ لے کر آئیں گے تو اس کے بعد ان کی ضمانت کا مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عدالت فی الحال ان پر ہاتھ کھولا رکھے گی، کیونکہ یہ سیاسی طور پر بنائے گئے مقدمات ہیں۔ ماضی میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس طرح کے مقدمات اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بنائے گئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، مسلم لیگ نون ہو یا ANP ہو ہمارے صوبے میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عدالتیں بھی، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ صورتحال کیا ہے۔ اب آپ کو وہ 4.5 ارب ڈالر کا فراڈ، یہ بینک فراڈ ہوا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بھارت میں ایک کمپنی نے کچھ بینکوں کا کنسورشیم ہوتا ہے نا، مختلف بینکس جو بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے آپ کو قرضہ دیتے ہیں، تو وہ ان سے قرضہ لیا اور اس کے 2 بھائی گرفتار ہیں جن کے نام بھی ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ زیر تفتیش ہیں۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جناب یہ کوئی 2-3 سال میں انہوں نے 4.4 ارب ڈالر کا چونا لگایا بینکوں کو، اور یہ ٹوٹل 17 بینک تھے جن کا یہ کنسورشیم تھا۔ اب یہ جو کنسورشیم ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک مخصوص کمپنی ہے، اس کی سٹینڈنگ ہے، آپ اس کو قرض دیتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے لیے، لیکن ان کا طریقہ واردات کیا تھا، یہ وہ قرض ان سے کمپنیوں سے لے کر آگے کسی اور کمپنی میں انویسٹ کر دیتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ جی کمپنی بند ہو گئی، گل گئی، سڑ گئی، نقصان ہو گیا، جو بھی تھا۔ اب یہ ساری صورتحال ڈپکٹ کرتی ہے کہ جناب بھارت جیسے ملک میں بھی جتنا بڑا ملک ہو پھر اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا بینکنگ فراڈ ہے۔ اب اس پر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک جڑی ہوئی خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمیز راجہ کو عمران خان نے چیئرمین PCB بنا دیا تھا۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جناب جب سے عمران خان وزارت عظمیٰ سے الگ ہوئے ہیں میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل ہم کٹ آف ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری سرپرستی کریں۔ وہ ویسے بھی پیٹرن ہے، موجودہ جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح نا بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے عام طور پر یہ جو اس طرح کے عہدے ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں، یہ ایک قسم کا آپ رواج کہہ لیں، روایت کہہ لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شخص آپ کسی کے ساتھ، مثال کے طور پر میں کسی شخص کے ساتھ وہ کسی عہدے پر آتا ہوں، سرکاری یا غیر سرکاری کسی کارپوریشن میں، اور اس شخص کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں بھی استعفیٰ دے دوں۔ اب رمیز راجہ عمران بھائی کو چھوڑ کر اب وہ آس لگائے بیٹھے ہیں شہباز شریف سے، اور مجھے یقین ہے شہباز شریف چلے جائیں گے تو وہ اگلے آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ آس لگا لیں گے کہ ان لوگوں کا کوئی دین، دھرم، ایمان نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ رمیز راجہ کی ٹویٹس پڑھ لیں، جو سابقہ اپوزیشن، یہ موجودہ اپوزیشن نہیں، سابقہ اپوزیشن کے بارے میں یہ اپنی ٹویٹس دیتے رہے ہیں، اور جس طرح کے یہ ترجمان بنے ہوئے تھے، یہ تو شہباز گل اور فیاض الحسن چوہان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، اور آج دیکھیں اپنے عہدے کی بھیک کس سے مانگ رہے ہیں جن کو کل آپ گالیاں دے رہے تھے۔ خیر بات وہی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی، لیکن مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔